اس ویڈیو میں ہم عربی زبان کے وہ 59 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان 59 الفاظ کو یاد کر لیتے ہیں اور ان کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں تو قرآن کریم کے بے شمار الفاظ کا آپ کو مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سبق شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عربی سیکھ رہے ہیں اور اب تک ہم نے یہ سیکھا کہ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ہم نے اسم کو بھی سمجھا، فعل کو بھی سمجھا اور حرف کو بھی سمجھا۔ اب اسماء اور افعال عربی زبان میں بہت سارے ہیں، تو ان کو سمجھنے کے لیے ان کی اقسام اور ان کی تقسیمات کو ہمیں سمجھنا ہوگا، جو انشاءاللہ ہم آگے چل کے سمجھیں گے۔ اس سبق میں ہم حروف کو لے لیتے ہیں، چونکہ حروف کی تعداد کم ہے نسبتاً اور ان کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ علا ہے اور علا کا ترجمہ ہے پر۔ تو اب اگر آپ علا کا ترجمہ پر یاد کر لیتے ہیں تو عربی زبان میں، قرآن کریم میں، احادیث میں جہاں جہاں علا استعمال ہوگا آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس کا ترجمہ ہے پر، یعنی کسی چیز کے اوپر۔ تو اسی طریقے سے من ہے، ان ہے، یہ حروف آپ ایک دفعہ یاد کر لیں اور ان کا ترجمہ یاد کر لیں تو عربی زبان کی بہت ساری پیچیدگیاں آپ نے حل کر لی۔ اس کے بعد ہم اسماء اور افعال کو سمجھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 59 حروف ہیں، ایک ایک کر کے بتاؤں گا، آپ ان کو دھیان سے سنیے گا، اپنی کاپی میں لکھ لیں، ان کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اور یہ بہت اہم سبق ہے، اس سبق کو آپ کو یاد کرنا ہوگا، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو آپ کو یہ سبق بار بار سننا ہوگا اور اچھی طرح یاد کرنا ہوگا۔ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق حروف کی کل تعداد 59 ہے، 50 اور 9، جن میں سے 7 حروف تو وہ ہیں جو ایک حرفی ہیں، یک حرفی، جیسے بی 7 کے معنی میں آتا ہے، جیسے بسم اللہ، لیے کے معنی میں آتا ہے، جیسے للہ، واو اور تا قسم کے لیے آتے ہیں، جیسے واللہ، تاللہ، کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے کذالک، اس کی طرح۔ حمزہ 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، استفہام کے لیے بھی آتا ہے کیا کے معنی میں، اور پکارنے کے لیے بھی آتا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے اے۔ جیسے یا کا ترجمہ اے ہے، ایسے ہی حمزہ کا ترجمہ بھی اے ہے۔ فا اس کا ترجمہ ہے پھر، اور اس کا ایک اور ترجمہ ہے تو، بلکہ ایک ہی چیز ہے، پھر اور تو ایک ہی چیز ہے۔ 2 حرفی الفاظ 21 ہیں، وہ حروف جو 2 حرفی ہیں، یعنی جن میں 2 حرف ہوتے ہیں، وہ 21 ہیں۔ من اس کا ترجمہ ہے سے، فی اس کا ترجمہ ہے میں، عن سے، مز سے، ما نہیں، لا نہیں، اور لا چونکہ نہیں کے صیغے میں بھی آتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے مت، لا تفعل، مت کرو۔ یا اس کا ترجمہ ہے اے، ان کے، لن ہرگز نہیں، کئی تاکہ، ان اس کے 2 ترجمے ہیں، اگر اور نہیں، یعنی ان نفی کے لیے بھی آتا ہے اور استفہام کے لیے بھی آتا ہے۔ لم اس کا ترجمہ ہے نہیں، او یا، ام یا تو، بلکہ، لو اس کے بھی 2 ترجمے ہیں، اگر اور کاش۔ حل اس کے بھی 2 ترجمے ہیں، کیا یعنی استفہام کے لیے، اور برائے تحقیق یعنی پکی بات کو پکا کرنے کے لیے بھی شروع میں حل لگا دیتے ہیں۔ ای اس کا ترجمہ ہے یعنی، اور یہ چونکہ حرف ندا بھی ہے تو اس کا ترجمہ اے بھی ہے۔ قد یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، ہا یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، اور ای اس کا ترجمہ ہے ٹھیک ہے۔ کسی کے جواب میں ہم کہتے ہیں، جس طرح ہم نعم کہتے ہیں اس طرح ای بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر عرب لوگ اس کو ای واللہ کہنے لگے، پھر ای واللہ سے انہوں نے اس کو ایوا کر دیا، پھر ایوا کو اب ایوا بھی کہنے لگے ہیں۔ تو ایوا کا ترجمہ ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے، میں کر لوں گا، ہاں ٹھیک ہے۔ 6 حرفی حروف یعنی وہ حروف جن کے اندر 3 حرف ہوتے ہیں، تھوڑے سے اور بڑے حروف، وہ 19 ہیں۔ ان کا ایک ایک لفظ کہہ کر اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ ربا بعض، منز سے، خلا سوائے، عدا سوائے، انا بے شک، انا کے۔ جب ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
بیچ میں ہم کے کا اضافہ کرتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ، آپ کو دیکھ کر میں یہ سوچ رہا تھا کہ، مجھے آج یہ خیال آیا کہ، اس کے لیے انا اور ان استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں. لیتا کاش، اذن پھر تو، ثم پھر، نعم ہاں، الا تک، علا پر، بلا کیوں نہیں، ایا اے، حیا اے، الا خبردار، اما خبردار. یعنی یہ دونوں حرف تنبیہ کے لیے آتے ہیں، متنبع کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے. اجل یہ بھی نام اور ای کی طرح آتا ہے، اس کا بھی ترجمہ ہے ٹھیک ہے. جیری اس کا ترجمہ بھی ہے ٹھیک ہے. اب آتے ہیں سب سے بڑے حروف، یعنی وہ حروف جن کے اندر حروف کی تعداد سب سے زیادہ ہے، 4 یا 5 ہے، وہ 12 ہیں. حاشا سوائے، حتیٰ تک یہاں تک کہ، حتیٰ کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کأنہ گویا، لعل شاید، لما اس کے 2 ترجمے ہیں. ایک تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے جب، یہ ظرف کے لیے آتا ہے، لما تفعل، جب آپ یہ کام کرو گے. اور ایک اس کا ترجمہ ہوتا ہے اب تک نہیں. یہ لم یفعل، اس نے نہیں کیا. اور اگر ہم لم کی جگہ لما کہہ دیں، لما یفعل، تو اس کا ترجمہ ہے اس نے اب تک نہیں کیا. کلا ہرگز نہیں، لیکن لیکن، اما بہرحال. اور 4 حرف اس میں اور ہیں، اللہ، ہلا، لولا اور لوما. اللہ، ہلا، لولا اور لوما، یہ چاروں ابھارنے کے لیے آتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، آپ پڑھ کیوں نہیں رہے. ہلا تقرؤ، آپ پڑھ کیوں نہیں رہے. اللہ تقرؤ، لولا تقرؤ، آپ پڑھ کیوں نہیں رہے. اگلے کو ابھارنے کے لیے یہ چاروں حروف استعمال ہوتے ہیں. اب ان تمام حروف میں سب سے زیادہ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ حروف ہم ہر وقت استعمال نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایک حرف کہہ دیا اور اس کے معنی ادا ہو گئے، بلکہ یہ جملے میں خاص انداز سے استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی تفصیل انشاءاللہ آگے مختلف اسباق میں آتی رہے گی. یہاں ایک کام کی بات یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو جملے کے بغیر بھی، یعنی اکیلے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. آپ صرف وہ حرف کہہ کر اور اس کا مطلب ادا کر سکتے ہیں. اور وہ 7 ان میں سے کون سے ہیں؟ لا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، آپ کو کسی کام سے منع کرنا ہے، آپ کہہ دو لا. اسی طرح نعم ہاں، بلا کیوں نہیں، اجل، ای، جیری، ان تینوں کا ترجمہ ہے ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے. اور کلا ہرگز نہیں. یہ 7 حروف ایسے ہیں جو آپ اکیلے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ میں بھی آیا ہوگا، اور گمان کرتا ہوں کہ آپ یہ 59 الفاظ اچھی طرح یاد کر لیں گے تاکہ اسم اور فعل سمجھنے کے لیے باقی رہ جائیں اور حروف کا چیپٹر آپ کا مکمل ہو جائے. یہ عربی زبان کا ایک تہائی حصہ ہے. بار بار آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ یہ حروف ہیں، ان کو یاد کر لیں، ان کا ترجمہ یاد کر لیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ من کا کیا مطلب ہے، فی کا کیا مطلب ہے، بی کا کیا مطلب ہے، لام زیر لی کا کیا مطلب ہے، علا کا کیا مطلب ہے. اس میں آپ شوق سے اگر اس کو رغبت کے ساتھ اس کو دیکھیں گے بوجھ سمجھے بغیر، تو آپ اس کو ایک پہیلی کے طور پر لیں، ایک گیم کے طور پر لیں، اور پھر قرآن کریم میں دیکھتے جائیں کہ کہاں کہاں یہ الفاظ، یہ حروف استعمال ہوئے ہیں. اور ترجمہ قرآن کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ واقعی ان کا ترجمہ یہاں یہی ہو رہا ہے یا تھوڑا رد و بدل کے ساتھ بھی کبھی ہو جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کو ذہن نشین کرنا ہوگا، اور یوں عربی زبان کا ایک تہائی حصہ آپ کا مکمل ہو جائے گا. اب انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہم اسماء کو سمجھیں گے اور افعال کو سمجھیں گے. اب میں اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ.